بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات المزنب القصیم سعودی عرب پیش کرتے ہیں درس بعنوان رجب کے کنڈے۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وزیر کو ماجرا پوچھتا ہے تو وزیر کنڈے کا مذاق اور جھٹلانے کا واقعہ بیان کرتا ہے اور توبہ کے بعد کنڈے بھرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ بادشاہ وزیر کو بحال کر دیتا ہے اور تمام مال دولت لوٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی خود بھی کنڈے بھرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ، وزیر اور رعایا سب کنڈے بھرنے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے 22 رجب کو کنڈے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس من گھڑت کہانی کی نہ کوئی سند ہے نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے اور نہ کبھی کوئی وزیر رہا ہے۔ یہ دلیل کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سن 80 میں پیدا ہو رہے ہیں اور امام جعفر بھی اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے بعض علماء احناف نے تو اپنی کتابوں میں امام جعفر باقاعدے دلائل دیے ہیں کہ استاد اور شاگرد رہے ہیں، اور بلکہ امام جعفر سے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی تھی اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے فرات کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور وہ کب نکلے گا؟ امام مہدی جب آئیں گے، جب اس کو نکالیں گے اور وہی فقہ نافذ کریں گے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے حنفی مولویوں نے لکھا ہے۔ ظلم کی حد دیکھیں آپ، کس کو روئیں، کس کو کہیں؟ جب جعفر صادق کا نام کیوں چوائس کیا گیا؟ کسی اور کا بھی نام لگا سکتے تھے کہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن فاتحہ ہی کھانا تھا، نیاز ہی کھانی تھی، تو حضرت جعفر ہی کا نام کیوں منتخب کیا گیا اور سر فہرست لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے پنے اٹھائیں تو جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب میں ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت جعفر کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، بلکہ رجب کے مہینے سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہیں کس کس طرح لوٹا گیا اور تمہارے گلشن اسلام اور گلشن ایمان کے اوپر قادسیہ مدائن کس مہینے میں فتح ہوئے ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اور کس کے ہاتھوں اللہ نے فتح دی ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ کس کے ہاتھوں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ اور کس مہینے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے؟ وہ مہینہ بھی سنو۔ اور اس قادسیہ کے اندر کس کو مارا گیا؟ رستم کو۔ کس کو؟ رستم کا نام سنا ہے تم نے؟ اپنے بچوں کے نام تم رکھتے ہو رستم زمان۔ کیا نام رکھتے ہو؟ رستم۔ یہ کون تھا؟ یہ کافر تھا۔ رستم زمان جس کو کہا جاتا تھا، قادسیہ کی جنگ میں مدائن کے اندر اس کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے فوجوں کے چھکے چھڑائے اور الحمدللہ اسلام کا پرچم غالب رہا اور اسلام سربلند ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے قادسیہ اور مدائن کو فتح کیا۔ کس مہینے میں؟ اور رستم کس مہینے میں مارا گیا؟ یہی محرم کا مہینہ تھا ہوگا۔ اور یاد رکھو لوگوں، شرک اور بدعت کی گٹھریاں اپنے سروں پر رکھ کر کے جب پل صراط کے اوپر سے گزرو گے اور تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے تو اللہ کی قسم اس وقت نہ کوئی ولی تمہاری دستگیری کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی مرشد تمہیں بچا سکتا ہے۔ یہ ساری خوش فہمیاں اور جھوٹی تسلیاں، یہ بیعتیں، یہ نیاز اور فاتح، یہ سب کے سب اسی دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ اور سنو، رب کا فرمان تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اے لوگو، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے سکتا نہیں دے سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شرک و بدعت کا آج غلبہ ہے، شرک و بدعت کا آج غلبہ ہے، سر پکڑ کر نہ روئے کیوں اسلام، اور دنیا داری ہر ایک کا ہے مقصد، دنیا داری ہر ایک کا ہے مقصد، دین ہوتا ہے آج یوں بدنام، اور دین کا درد کیا ہو اس دل میں، دین کا درد کیا ہو اس دل میں جس کو ہو فکر اپنے مسند کی، دین کا درد کیا ہو اس دل میں جس کو ہو فکر اپنے مسند کی، کیوں نہ مردہ ضمیر ہو ان کا کھاتے ہیں جو کمائی قبروں کی، کیوں نہ مردہ ضمیر ہو ان کا کھاتے ہیں جو کمائی قبروں کی. اور 11ویں کونڈے اور قوالی، 11ویں کونڈے اور قوالی سارے قصوں کو اب تمام کرو، 11ویں کونڈے اور قوالی سارے قصوں کو اب تمام کرو. اور شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، ایسے اسلام کو سلام کرو. شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، ایسے اسلام کو سلام کرو. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 11 ستمبر، آج بتاریخ 14 رجب 1424 ہجری مطابق 11 ستمبر سن 2003 عیسوی کے اس مبارک اجتماع میں جو زیر اہتمام مکتب طاعت الجالیات مزنب کے اس حال میں یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اس مجلس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے رجب کے کونڈے. رجب کے کونڈے، اس کی حقیقت اور اس کے تعلق سے اسلام کا موقف کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شرک و بدعت سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے منور و مجلہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت میں نے کی ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، فرقے فرقے نہ بنو، گروہ در گروہ نہ بنو. دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے